سب سے پہلے میں آج آپ کو اگر یہ موقع دوں کہ آپ ایک جج کے طور پہ اگر آپ نے جو بھی پروسیڈنگز دیکھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل صبح کیا ہوگا، کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ رائے صاحب آپ پہلے بتائیے۔ اوکے منصور صاحب، اس میں سب سے پہلے چیز جو دیکھنے والی ہے بیک گراؤنڈ دیکھنے والا ہے، وہ تو جج صاحبان نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وی آر ناٹ جج اور جیوری، بٹ جن سرکمسٹانسز میں یہ بلے والا فیصلہ آیا جو بار بار سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہوتا رہا، بٹ کچھ ججز اس طرف بالکل نہیں گئے اور کچھ ججز بالکل اس طرف ڈریگ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی تھی، تو وہ انٹرپریٹیشن بھی آپ نے اور میں نے تو ٹھیک نہیں کرنی تھی، وہ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا انہوں نے ہی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک کرنی تھی، انہوں نے بتانا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہم نے پارٹی ختم نہیں کی ہے، ہم نے بلے کا نشان لیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کل کا جو فیصلہ ایکسکیوز می، اب جو کل کا کوئی بھی جو ممکنہ فیصلہ آتا ہے اس کی پاکستانی سیاست کے اوپر اثرات کتنے گہرے ہوں گے، اس کی سنگینی کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فل کورٹ کی 2 دفعہ مشاورت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ججز 2 دفعہ بیٹھیں کسی فیصلے سے پہلے اور ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جی کیا کرنا ہے، کیا اس چیز کے اندر کوئی آئینی لکنا اس طرح کا ہے، کوئی اس طرح کی اس میں کمپلیکیشنز ہیں۔ بینچ بہت بڑا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بینچ بہت بڑا ہے، ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس میں کوئی حیرانگی کی بات کیا ہے؟ ڈس ایگریمنٹس ہیں، اس کا ہم مطلب 4 لوگ ہیں، ہمارے درمیان بھی ڈس ایگریمنٹ فیئر انف، لیکن جہاں پر آئین کی بات کرتے ہیں آپ کے سمتھنگ از ریٹن ان دیئر، کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو اس میں تو ہم پہ ڈس ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے نا۔ ٹھیک، تو آئین تو وہاں پر موجود ہے، اور آئین سے پہلے جب آئین کے اوپر آتے ہیں تو پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، بلے والے فیصلے کے اوپر بار بار جانا پڑے گا۔ سو واٹ ایور دا آؤٹ کم از، جو بھی کل صبح 9 ساڑھے 9 بجے ڈیسائیڈ ہوگا، جو بھی اناؤنس کیا جائے گا، پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جامی صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا، کیا یہ جس طرح فرما رہے تھے ابھی رائے صاحب کے آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہیں، لگ رہا ہے کہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، کیا ان ڈس ایگریمنٹس کو بہت ہی ہائی لائٹڈ طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، یا اٹس اے نارمل روٹین ہوتے ہیں ڈس ایگریمنٹ، ظاہری بات ہے اسپلٹ ڈیسیجنز آتے ہیں، ایک روٹین کی بات ہے، یا وی ور ایکسپیکٹنگ کہ 13 اگر ججز بیٹھے ہیں تو 13-0 سے کوئی فیصلہ آنا چاہیے؟ یہ 13-0 سے تو بالکل نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اب تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی، ہم بھی پروسیڈنگز کچھ دیکھی تھی، 5-5 اور 3 سوئنگ کا مسئلہ تھا، اور جو کنسنسس نہ ہونا ہے وہ تو کورٹ پروسیڈنگ میں ہمیں واضح نظر آ رہا تھا۔ جو آپ کا نقطہ ہے نا، وہ رائے صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، اس کا اصل امپیکٹ پالیٹکس پہ آئے نہ آئے وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اصل امپیکٹ آنا ہے جناب چیف جسٹس کے مستقبل کے اوپر، اصل امپیکٹ آنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی جو قانون سازی کرنے کی منصوبہ بندی تھی اس کے اوپر۔ اچھا، آپ نے اب یہ پٹاری کھول دی ہے نا، تو پھر آئیے پھر اسی پہ بات کرنے لگا۔ کیا ہم یہ پریزمپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا تھا، یہ پہلے سیٹیں ملنی تھی، سیٹیں ملنے کے بعد اس کے بعد 2/3 اکثریت ہونی تھی، 2/3 اکثریت کے بعد اس کے بعد قانون سازی ہونی تھی، قانون سازی کے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن ہونی تھی، یہ ہم نے پریزیوم کر لیا ہے کسی بیسس کے اوپر، یا یہ خود ہی؟ مجھے اور آپ کو پریزیوم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اپنا مائنڈ سیٹ نہیں دے دیا تھا کہ اس سلسلے میں قانون سازی متوقع کیا تھی، کن چیزوں کی گورنمنٹ پلاننگ کر رہی تھی؟ کیا وہ ہڈن چیزیں تھیں؟ ٹھیک، وہ تو بڑی آبویس ہی چیزیں تھیں، تو گورنمنٹ نے اوور کانفیڈنس ہو کے ان چیزوں کو پہلے آؤٹ لے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا امپیکٹ میں اس فیصلے کو سیاسی کانوٹیشن یا پھر حکومت کی جانب سے ایکچولی یہ پتہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جس طرح کیرٹ والا کام ہو کہ یہ ہم ذرا شو کرا دیں کہ ناؤ از اے پوائنٹ اٹ وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ، اور یہ بھی میری کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، یہ کورٹ پروسیڈنگ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ پتہ وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ۔ ریزن، اس قانون سازی سے، اس 2/3 سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ہوگی، نون لیگ ہوگی، نہیں، متاثر وہ ہو رہے ہیں جو ٹو بی نیکسٹ چیف جسٹسز ہیں، ٹھیک، جو بھی آگے کیوں بننی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ججز، آپ نے ناراض کر دیا، ججز کے ہاں جو مائنڈ سیٹ بدلا وہ کسی 6 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی اپ رائز سے نہیں بدلا، وہ کسی اور سیاسی دباؤ سے یا سیاسی بہلاوے سے نہیں بدلا، وہ اس بیسک پرنسپل کے اوپر بدلا۔ میں دوبارہ یہ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کیا یہ پورا کا پورا یہ جو انالیسس ہے یہ کسی سالڈ نیوز کے اوپر ایکچولی کھڑا ہے یا پریزمپشنز پہ؟ ایگزیکٹلی، سالڈ نیوز میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہم ڈاٹس اٹھاتے ہیں، اس کی بیس پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور ایک انالیسس دیتے ہیں۔ تو یہ اٹ وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ، اور اس کا شاہکار جو ہے، اس کا ثبوت جو ہے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ میں دیکھیں۔ مثلا بلے کی فیصلے کی تشریح ای سی پی نے غلط کی ہے، ٹھیک، دا آنریبل چیف جسٹس، اس کے اوپر مسلسل اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ واحد مدعا ہے جس کے اوپر انہیں اوور ویلمنگ میجورٹی نے بائی نہیں کیا، جو بینچ کا حصہ لوگ ہیں۔ دوسرا نقطہ آپ دیکھیں دلچسپ اتنا ہے، جس سے مجھے لگا کہ بہت ہی ہوا جو ہے نا وہ بدل چکی ہے وہاں پہ آخری 3-4 پروسیڈنگز میں۔ آزاد کھڑے تھے، بلہ لے لیا گیا، ان آزاد امیدواروں کے پوسٹرز میں نے اور آپ نے دیکھے، ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟
इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार, जी ऐसा ही है। ऐसे ही। तो वो पोस्टर्स इकट्ठे कर लेते, पता चल जाता कहाँ से वाबस्तगी है। तीसरा मुज़क्का खेज नुक्ता चेक करें जिसके ऊपर दलाइल और कानून वहाँ पे खजल हो रहा था, वो ये था कि जनाब अली ये एक सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पार्लिमानी जमात। जस्टिस अहमद मनुल्लाह को कहना पड़ा कि हुजूर अली मुकाम एक जमात जो पार्लिमान में पहुंच गई, चाहे एक सीट के ऊपर है, वो पार्लिमानी जमात है, ये तो बहस ही नहीं है। ठीक। फिर इससे चौथा दिलचस्प नुक्ता सुने जो बहस में डिस्कस हो रहा है, जहाँ से मुझे लगा कि ये वाले जो बाय करने वाले नुक्ता हैं कि नहीं मिलनी चाहिए पीटीए को, थोड़ा तनहा रह गया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। वो ये था अच्छा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी जा सकते हैं। नहीं वो सवाल था ये, मैं वही तो कह रहा हूँ वो सवाल था। क्यों क्या मेरे और आपकी आइन आइन में में कहीं कहीं सुन्नी सुन्नी का नहीं लफ्ज? सर, लेकिन आपने जब नाम ये रखा हुआ है, इसका एक और वो इसीलिए कि अगर आपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज हिस्सा बन ही नहीं सकती हमारी पार्टी का, देन इट्स अ पर्टिनेंट। एंड यू आर फाइटिंग फॉर द माइनॉरिटी सीट। एग्जैक्टली था ना, वो तो अगर JUIF अगर आप उनको बिल्कुल डिसइंफ्रेंचाइज कर दें, JUIF कहते हैं कि हमने नहीं लिखा हुआ। JUIF ने उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि deny कर लिखा हुआ दिया, है, deny कर इट इज ऑन द वेबसाइट, इवन दे But it's सेड कि there, वो but गलत it's और एक चौथा नुक्ता लेता केस बाजी हो जाए, फिर आप बात कीजिए शादी से भी, वो ये है कि बाप के साथ क्या हुआ था जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, 3 सीटों के ऊपर मखसूस नशिस्ती गई थी ना वहां पर। मैं दी थी ना बात में। लेकिन उसके अंदर ये काउंटर आर्गुमेंट ये थी कि बाप ऑलरेडी पार्लियामेंट्री सिस्टम में मौजूद थी, उनकी सीटें ऑलरेडी बलूचिस्तान लेकिन इलेक्शन कमीशन अब ओन नहीं ना करता उस डिसीजन को, जी? उसी अपने डिसीजन को इलेक्शन अब वो कमीशन डंप अब कर ओन नहीं चुका कर रहा ना, है। अब वो ओन नहीं डंप कर कर चुका है। अब वो कहते हैं जी अब हम वो ओन नहीं करते। मुजम्मिल साहब